دوسرا سائن ان کا یہ ہے کہ دے آر فلی اویئر کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں بلیسنگز ہمیشہ رہیں تو مجھے گریٹیٹیوڈ اور شکر والا بننا ہے. سکسیزفل پیپل آر فلی اویئر دیٹ دا گریٹسٹ گارنٹور آف بلیسنگز از گریٹیٹیوڈ. دے نو کہ جو چیزیں جو نعمتوں کو لمبائی دیتا ہے، لمبی زندگی دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شکر ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے. سورہ ابراہیم ورس نمبر 7. سو وہی لوگ ہوتے ہیں یہ ہر سچویشن کو ایز اے ٹیسٹ دیکھتے ہیں اور نعمتیں ہیں تو اس میں شکر کرتے ہیں، مشکل سچویشن ہے اس میں صبر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم شکر کرتے رہے تو ہماری بلیسنگز جو ہیں وہ لمبی کر دی جائیں گی. when they see their kids playing they say الحمدللہ یا رب تیرا بہت شکر ہے. when they see they can eat from the mouth اور ان کو پائپ سے خوراک نہیں جا رہی they say الحمدللہ. جب ان کی وائف ان کو بلاتی ہے کہ آئیں کھانا گرم تیار ہے they say الحمدللہ، اللہ کا بہت فضل ہے. and they are in constant indebted کہ یا رب میں قرض میں ہوں، میں تیرا شکر ادا کرنا ہے. and they are always praying constantly اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. یا اللہ میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زوال ہونے سے اور عافیت کے چلے جانے سے اور آفت کے آنے سے اور ہر قسم کے مشکل اور عذاب کے مجھے پکڑ لینے سے. they're in constant they're in state of دعا. تیسری چیز وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اچھے ٹائم میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں for the rainy days to come. یہ اچھے دنوں میں اچھے حالات میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں کہ جب برے دن آئیں گے تو we will have something to lean on. اللہ ہمارے مشکل وقت میں ہماری مدد فرمائیں گے. آپ مثال دیکھ لیں، فرعون اور یونس علیہ السلام دونوں کو تقریباً سیم طرح کا پانی میں وہ بھی غرق ہوا فرعون، اور یونس علیہ السلام وہ بھی پانی میں گرے اور مچھلی نے ان کو لے لیا. تو پنشمنٹ واز آلموسٹ دا سیم. لیکن جب فرعون نے بے پنشمنٹ اس کو آئی تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے کے آیا تاکہ ان کو اس کو بچا لیا جائے. کیا کہا گیا اسے؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب تو کہہ رہا ہے جب تو پہلے مفسدین میں سے تھا، پہلے تو نے گناہ کرتے. سو دا ورڈ بیفور. اور جب یونس علیہ السلام نے دعا کی تو کیا ان کو رسپانس ملا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ. اسی طرح سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. سو پرابلمز were almost the same اور دونوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے ایک ہی اسی رب سے نجات مانگی. بٹ ایک کو کہا گیا تو اب کہہ رہے جب تو پہلے گناہ گار تھا، اور دوسرے کو کہا گیا کہ ہم اسی طرح سے محسنین کو نجات دیتے ہیں اور ہم نے اس کو دعا قبول کر لی اور غم سے نکال دیا اور مومنین کو نجات دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے کی لائف دونوں کی ڈیفرنٹ تھی. فرعون گناہ گار تھا اور یونس نیک لوگوں میں سے تھے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتا یونس علیہ السلام لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. وہ اس مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا قیامت کے دن تک. اللہ اکبر. اگر وہ پہلے مسبحین میں سے نہ ہوتا، یعنی تسبیح کرنے والوں میں سے. سو دا سیکرٹ ورڈ ہیئر از بیفور، کہ پہلے ہمارے ایکشنز کیسے ہیں، ہم اچھے ٹائم میں کیسے ہیں. اصل چیز یہ ہے. اور قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ورڈ ہے نا مسبحین، یونس علیہ السلام سنس اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور بہت زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو بچا لیا. سو لیٹس ناٹ ویٹ فار دا کلیمٹیز ٹو برنگ اس بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو. رادر ہم ابھی اچھے وقت میں اللہ کی بلیسنگز کو ریکگنائز کریں اور اللہ کی طرف پلٹ جائیں. اور کیا ہی کمال حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن. میں بڑا حیران ہوتا ہوں مومن کے معاملے کو دیکھ کے. ان امرہ کلہ لہ خیر. ہر معاملہ ہر سچویشن اس کے لیے ون ون ہے. اور فرمایا کہ یہ جو سچویشن ہے، یہ جو معاملہ ہے، صرف مسلمان اور مومن کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا. کیسے؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ. کہ جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے.
وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ کہ جب اس کو کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے وہ. So a believer is always in a win-win situation. کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ جب ہم پہ کوئی نعمتیں آئیں ہم ان پہ شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ ہمارا ریوارڈ بڑھا دے؟ اور کیا ہم نہیں چاہتے کہ جب ہم پہ کوئی مصیبت یا کلیمٹی آئے ہم اس پہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ ہمارا ریوارڈ بڑھا دے؟ سو اٹس اے ون ون سچویشن فار دا بلیور. اس کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے, اور اس کے لیے اپنے اچھے ٹائم میں اللہ کی عبادت کرنی ہے ہم سب کو, اور اپنے برے وقت میں بجائے کہ ہم بلیم کریں یا ہم کہیں کہ میں تو نمازیں پڑھتا تھا اور وہ نہیں پڑھتا تھا, میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا, اس کے ساتھ وہ معاملہ کیوں نہیں ہوا, رادر ٹرسٹ اللہ's پلان, اور اللہ تعالیٰ کے ہر جو نعمت ہے یا مصیبت ہے اس کو ایز اے اپرچونٹی جانیں ٹو گیٹ کلوزر ٹو ہم اینڈ ٹو ہیو greater rewards in Jannah and to escalate on the higher levels of Jannah inshallah ta'ala. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو آسان بنائے. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں والی, خیر اور برکتوں والی زندگی دے اور ہمیں اس پہ شکر کرنے کی توفیق دے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے بچائے, اور اگر مصیبتیں زندگی میں آ جائیں تو اس پہ صبر کر کے اللہ کی رضا کو پانے کی توفیق دے. آج ہم نے 4 کیٹیگریز ڈسکس کی. پہلے وہ لوگ ہیں جو نعمتوں میں تو اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں, لیکن جب کوئی مشکل آ جائے تو وہ بالکل دین سے باغی ہو جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں. دوسری کیٹیگری وہ لوگ کہ وہ جب نعمتیں ہیں تو بالکل ہی باغی ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی, لیکن جب مصیبت آئی تو پھر اللہ کے پاس پلٹ گئے. تیسری کیٹیگری کے ورسٹ لوگ ہیں, جب نعمتیں ہیں تب بھی گناہوں میں رہے, اور جب مصیبت آئی تو پھر دین کو ہی اور اپنے رب کو ہی انکار کر دیا. اور چوتھی کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جو کامیاب ترین لوگ ہیں, جب نعمتیں ہیں تو اللہ کا شکر, اور جب مصیبت ہے تو صبر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا ریوارڈ ایکسپیکٹ کیا.